بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے محترم دوستو، بے حد افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان واقعتاً حقیقتاً اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی دین سے اور دین والوں سے لاپرواہ ہو رہے ہیں. دین سے اور دین والوں سے لاپرواہ ہو رہے ہیں. ہمارا دیہاتی پوری طرح نماز کا اور باجماعت نماز کا، اور ہمارے شہر کا دکاندار اور تاجر نماز کا اور باجماعت کا پوری طرح پابند نہیں ہے. اسے آدمی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ امام صاحب سے کہہ دے کہ امام صاحب پتہ نہیں میری نماز ٹھیک بھی ہے یا خراب ہے، آپ میری نماز مجھ سے سن لیں، آپ میرا جنازہ مجھ سے سن لیں، آپ دعائے قنوت مجھ سے سن لیں. اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سوائے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ دین ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں. ہم ویسے ہو گئے جیسے اللہ والے مثال دیتے ہیں نا کہ بھئی آدمی نے پھٹا لگایا، پھٹے پر برف رکھ دی. اب برف تو رکھی بیچنے کے لیے، بظاہر تو یہی نیت ہے کہ بیچوں گا، جی بظاہر تو یہ نیت ہے کہ برف بیچوں گا، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا برف بیچنے کی طرف دھیان ہی نہیں، اور برف پگھلتی جا رہی ہے، اور یہ گپ شپ میں لگا ہوا ہے، یا اس نے موبائل کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور اسے رکھ کے بس اسی میں لگا ہوا ہے. کبھی گیم کھیل رہا ہے اور کبھی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ اور سن رہا ہے، اور کبھی موبائل کے کارٹونوں میں لگا ہوا ہے. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سوائے اس کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کہ جتنے پیسے برف پر لگایا تھا، اور دکان کا اگر کوئی کرایہ بھی ہے تو یہ جو کچھ خرچ کر رہا ہوگا کرایے کی صورت میں اور برف لے آنے کی صورت میں، یہ سارا کچھ نفع بھی نہیں ہوگا اور اصل بھی ضائع ہو گیا ہوگا. ہمارے عام آدمی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ترین انسان ہے جو ایسا کرتا ہے. یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ترین انسان ہے، اس جیسا احمق اور بے وقوف کوئی نہیں. اور ہماری حالت اکثریت کی یہی ہے کہ ہم خود ایسے ہی احمق ہیں کہ ہمارا زندگی کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہمیں اللہ کی طرف دھیان نہیں، دین کی طرف دھیان نہیں، عبادت کی طرف دھیان نہیں. تو میرے محترم، ایک تو ہمارا مقصود آپ کو یہ احساس دلانا ہے. اسی احساس میں یہ بھی سمجھ لیں، جیسے حضرت مولانا محمد اسلم شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم خود دیندار بنیں اور ہمارا گھر کا کل ماحول بھی دیندارانہ ہو. دیندار کا مطلب کیا ہے بھئی؟ مالدار کا مطلب کیا ہے؟ مالدار اس کو نہیں کہتے جس کے پاس 1000 ہے، جس کے پاس 5000 ہے، جس کے پاس 10,000 ہے، بلکہ جس کے پاس ہزاروں ہیں، جس کے پاس ہزاروں ہیں اور لوگ اس کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں،
وہ کئیوں کو صدقے عطیے اور ہدیے اور اس طرح سے دے دے کر ان کا تعاون کر رہا ہے اور ان کی زندگی اس کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مالدار ہے. یعنی جس کے پاس ڈھیروں مال ہو اسے کہتے ہیں مالدار ہے. جس کے پاس ڈھیروں دین ہو اسے کہیں گے کہ یہ دیندار ہے. جتنے دین کی ضرورت ہے وہ بھی نہ ہوگا تو آدمی دیندار کیسے ہوگا؟ یہاں تو دین کی بات یعنی نیکی کی چیز، نیکی کا عمل وہ ضرورت سے بھی زائد ہونا چاہیے تب دیندار آدمی بنے گا. ہم ضرورت سے زائد تو کیا، جتنی ضرورت ہے وہ بھی ہماری زندگی سے نکل رہی ہے تو ہم کیسے دیندار بنیں گے؟ ہمارا ماحول گھر کا دیندار ہو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، 7 سال کی عمر سے لے کر بوڑھے تک، مرد عورت بچے بچیاں سب کے سب پکے نمازی ہوں اور مرد با جماعت نماز پڑھتے ہوں، سچ بولتے ہوں، 2 نمبر کام نہ کرتے ہوں، رمضان آئے تو روزے رکھتے ہوں. یعنی خلاصہ اللہ کے دین کا ہر کام جو فرض ہے ادا کریں، جو واجب ہے ادا کریں، جو سنت مؤکدہ ہے ادا کریں، جو حرام ہے اس سے بچیں، جو مکروہ ہے اس سے بچیں. یہ تب ہم دیندار بنیں گے، ہمارا گھر دیندار بنے گا. جو شخص داڑھی رکھ لیتا ہے نا تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ باشرع آدمی ہے، اور باشرع ہو کر یہ فلاں غلطی کرتا ہے. بھئی خالی داڑھی سے باشرع بن جاتا ہے؟ شریعت پوری آئے گی باشرع بنے گا، یہ پوری شریعت آئے گی تو پھر باشرع بنے گا. اب ہم بچوں کی تربیت کریں اور ان کو شریعت کے احکام سمجھائیں، دن رات اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ سب سمجھائیں اور کوشش کریں کہ یہ سنت اور دین کے مطابق یہ رہیں. اور جب یہ یہاں سے معمولات کے پورے پابند ہوں، گھر جائیں تو سارے معمولات اس لیے چھوٹ جائیں کہ گھر کا کوئی فرض معمول نہیں، وہ معمولات نہیں کرتا. تو اب وہ بچہ گھر جا کر دین سے دور ہو رہا ہے، یہاں رہ کر دین میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ دین سے وہاں جا کر دور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا سبب ہم آپ گھر کے افراد ہیں. اس لیے جماعت والے بزرگ فرماتے ہیں بھی گھر میں تعلیم کرو. حالت تو یہ ہے کہ ہم تبلیغیوں کے گھر میں بھی پوری تعلیم نہیں ہے. خیال آ گیا تو کر لی، میں اپنا بھی ساتھ بول رہا ہوں، خیال آ گیا تو کر لی، نہیں آیا تو نہیں کی. بھئی یہ تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا قیامت کے دن پوچھا جانا ہے. اب گھر کا جو بڑا ہے اسے پوچھو گی تم نے گھر کے افراد کا کیا کیا تھا، یہ نہیں پوچھو گی نوکریاں لگوائی تھی ان کی، ان کو تم نے اسکول کالج پڑھایا تھا، یہ پوچھو گی یہ قبر میں اور یہ حشر میں جہاں تم پہنچے ہو یہاں کے لیے کیا کروایا تھا، یہاں کے لیے کیا کروایا تھا. مدارس میں یہی چیز ہوتی ہے، قبر حشر کی تیاری کرنی ہے، یہ ہوتا ہے. اور یہ وہاں جا کر آدمی اپنی ذمہ داری نہ سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ رحم فرما. تو ایک چیز اللہ کے لیے اس کا اہتمام شروع فرماؤ، گھر میں علیکم بسنتی کتاب پڑھواؤ. ایک کتاب ہے علیکم بسنتی، یہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، چھوٹی سی کتاب ہے. بھئی کوئی ساتھی گھینا رہے چلو انہاں کو ہی دے چھڑے سوں علیکم بسنت، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت وہ پڑھی جائے گھر میں، ایک صفحہ نہ پڑھا جائے، ایک 2 3 سنتیں
دن میں ایک دفعہ پڑھی جائیں، بس ایک دن میں پڑھی جائیں، 2 3 سنتیں. اور پھر پڑھنے سے مقصد کیا ہو؟ پڑھنے والا عمل میں لائے، سننے والے عمل میں لائیں. جب ایسا ہوگا تو گھر کا سارا ماحول سنت والا بنے گا اور ہم اصل سنی بنیں گے. نام کے سنی ہیں، کام کے سنی نہیں ہیں، اصل سنی بنیں گے. اب اس کا اثر ہمارے بچوں پر ہوگا اور وہ بھی بچپن سے سنی بنیں گے. سنی مانا سنت پر عمل کرنے والا. تو یہ کریں گے انشاءاللہ. ورنہ یہی ہوتا ہے، اب بچے نے یہاں پر قرآن شریف حفظ بھی کر لیا یا 10 20 پارے بھی پڑھ لیے، جب گھر میں آزاد ماحول ملتا ہے تو قرآن شریف بھی نہیں پڑھتا. اس کی وجہ سے جب ہفتے 10 دن کے بعد مدرسے میں آتا ہے، جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہفتے 10 دن کے بعد مدرسے آتا ہے تو اسے قرآن شریف وہ جو یاد کیا ہوتا ہے وہ بھی بھول گیا ہوتا ہے. اب اس بھولنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جس کے پاس گیا اس پر ہے، اور وہ ہیں گھر والے. ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں، حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یعنی جہاں پیار نہ کرنا چاہیے وہاں پیار کرتے ہیں. دین کے معاملے میں پیار نہیں، ہاں شفقت کے ساتھ سمجھانا ضرور ہے، شفقت کے ساتھ سمجھانا ضرور ہے، ڈنڈا بھی نہیں اٹھانا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے نے نماز نہ پڑھی تو بھی اسے پیار دے رہے ہیں، نماز نہ پڑھنے پر بھی اسے پیار دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے. اچھا، دوسرا افسوس ہے کہ ہم میں اسی احساس نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے بچوں کے سارے سرپرستوں کو بلایا، میسج کیا ہے، فونیں کی ہیں، لیکن آپ چند ساتھی آئے ہیں اور بہت سے ساتھی نہیں آئے، آدھے سے زیادہ نہیں آئے. یہ جو آدھے سے زیادہ نہیں آئے، ہم ان کے بچوں کو بھیجیں گے ان کے گھر، 7 سرپرست کو لے کر آئیں تاکہ احساس ہو یہ کیا ہے، بے حسی کیا ہے. اللہ معاف کرے. اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے مدرسوں میں 3 امتحان ہوتے ہیں، ان 3 امتحانوں کے موقع پر بھی پوری حاضری کریں. 3 امتحانوں کے موقع پر بھی پوری حاضری کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں کے بچے اور آپ کے بچے ٹھیک پڑھ رہے ہیں. استادوں نے امتحان لیا یا کسی نے بھی آ کے امتحان لیا تو ان کی حالت اچھی ہے یا بالکل بگڑ رہے ہیں، حالت خراب ہو رہی ہے، پڑھائی کچھ نہیں ہو رہی. اگر کچھ نہیں ہو رہی تو آپ ہمارے گریبان سے پکڑو، آخر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سے پوچھنا اور ہماری ذمہ داری ہے آپ سے پوچھنا. تو آپ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے امتحانوں کے موقع پر بھی پورے سارے سرپرست حاضر ہوا کریں. حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو میسج کریں گے یا آپ جب آپ فارغ ہوں تو اپنا فون نمبر یہاں لکھوا لیں اور نام بھی لکھوا لیں. آپ کو میسج کریں گے، آپ کو کال کریں گے کہ ہمارا جی اللہ خیر کرے، کر دیں گے، دونوں کام کریں گے. تو آپ اپنا درج کروا جائیں اور ہم آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ اس میں ضرور حاضری کریں گے. ہاں ایک بات یہ ہے، کیا کریں، اب جو سرپرست نہیں آئے وہ نہیں آئے، جو آئے تھوڑے سے وقت کے پابند اور زیادہ تر بے وقت، اس کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے اچھا اس کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں لیٹ چھوڑا انہوں نے. بھئی ہم اچھا یہ اس میں جمعہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دیکھو جی مولوی صاحب 5 منٹ 10 منٹ اوپر کر گئے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بالکل اخیر وقت میں آئے ہیں کہ ایک بات بھی ہم نہ سمجھ سکیں. وقت پر پہنچو تاکہ وقت پر چھوڑا جائے آپ کو. اچھا ایک بات تو یہ ہے، تو آپ امتحانوں کے موقع پہ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ. اچھا اور
ہمارے کتابی جو بچے ہیں ان کی چھٹیاں سال کے آخر میں ان کی چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور قرآن شریف کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی چھٹیاں 10-12 دن ہوتی ہیں، ان کی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں ان چھٹیوں کے بارے میں بھی سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ آ کر مشورہ کیا کریں۔ سالانہ امتحان کے موقع پر جب نتیجہ وغیرہ آئے گا تو اس میں مشورہ کر لیں کہ ہم بچے کو کون سی مصروفیت میں رکھیں۔ ماحول اتنا آزادانہ ہو گیا کہ یہاں سے پڑھنے والا بچہ بھی گندے ماحول کی وجہ سے گھر میں آزاد رہ کر گندی فلمیں موبائل میں دیکھتا ہے۔ اب وہاں پر استاد تو نگرانی نہیں کر سکتے، وہاں تو آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہاں تو ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، آپ جس وقت بچے کو گھر سے ادھر بھیجیں تو اللہ کے لیے آپ اس کے سارے سامان کی تلاشی لے لیا کریں کہ بچہ موبائل تو نہیں لے کے جا رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تلاشی لے لیا کریں کہ آپ کا بچہ موبائل تو نہیں لے کے آ رہا، یا موبائل لے کے نہ آیا، اور خاص کر کے کارڈ والی موبائل۔ سادی موبائل میں اتنی بیماریاں نہیں ہیں، کارڈ والی موبائل میں بڑی بیماریاں ہیں۔ اب بچہ گانا اس میں ڈالتا ہے، بچہ گندی فلمیں اس میں ڈال دیتا ہے۔ اب جتنا نور حاصل کرتا ہے اس سے زیادہ اندھیرا حاصل کرتا ہے، اور اس اندھیرے سے سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں آپ کے کوشش کریں کہ کیا ہوتی ہے، ٹی وی نہ ہو۔ یہ ٹی وی ہے جو آپ کے بچوں کو لگے گی، آپ کی نسل کو لگے گی۔ اس ٹی وی سے بہت سے بیمار ہو گئے۔ بیمار کا مطلب ایک جسمانی بیمار ہوتا ہے، ایک روحانی بیمار ہوتا ہے۔ روحانی بیمار ہمارا ایمان دن بدن گرتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، ہم گندگیوں میں پڑ رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، تھوڑا انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، ایک کمزوری یہ بھی ہے سرپرستوں کی کہ جس وقت بچے کو داخل کرنا ہے اس وقت تو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ مدرسے میں آ گئے اور بچے کو ساتھ لے کے آ گئے، ہمارے بچے کو داخل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم بیٹھے اس لیے، مدرسہ کھولے اس لیے کہ آپ بچہ داخل کریں، لیکن بڑے بڑے دیندار شکل کے صوفی، تبلیغی، حافظ، قاری، مولوی تک، میں صاحب عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر احساس ہو، جب بچہ یہاں سے چلا جاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں مدرسے نہیں پڑھتا، تو وہ سرپرست جو ساتھ آیا تھا داخل کرنے کے لیے، اب مدرسے سے نکالنے کے لیے، مدرسے سے باہر کرنے کے لیے، وہ ساتھ تو کیا آئے، منہ بھی نہیں دکھاتا۔ بھئی یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ جن استادوں نے اسے پڑھایا ہے تم ان کا احسان سمجھ لو، اور احسان سمجھ کے ان سے مشورہ کرو، ان سے ملو کہ جی آپ ناراض نہ ہوں تو ہم اپنا بچہ دوسری جگہ داخل کرتے ہیں۔ مشورہ ہی نہیں کرتے، اور صرف یہ ہمارے مدرسے میں نہیں ہے، کل مدارس میں یہ حال ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ گندا حال ختم ہو جانا چاہیے، کم از کم ان کا تو ختم ہو جائے جن کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس بارے میں بھی آپ لوگ مشورہ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ بھئی مدرسے کے، آپ کے گھر کے اتنے اخراجات نہیں ہوتے جتنا مدرسے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس رمضان المبارک کے بعد عید کے موقع میں کوئی زیادہ سے زیادہ شاید 1.25 لاکھ اور یا 1,20,000-25,000 تک ہمارے پاس جمع تھا، اور
یہ ہم نے ابھی بنایا ہے. آپ گھر میں کوئی کمرہ بنائیں، کوئی ہال بنائیں تو آپ سوچ لیں کہ اس پر کتنا خرچہ ہوتا ہے. 1.25 لاکھ تو تقریباً اس پر خرچ آ گیا، اور اس میں بھی ہم نے کچھ قرض بھی دینا ہے. اللہ رحم کرے. تو جب 1.25 لاکھ ادھر چلا گیا، 1,10,000 کے قریب ادھر چلا گیا، تو آپ سوچ لیے کہ مدرسے میں کتنا باقی بچا ہے. یقین کیجئے کہ یہ میں صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کو احساس دلانے کے لیے. ہماری عادت ہے کہ ہم چندہ کرنے کے لیے ایک ایک گھر ایک دکان پر نہیں جاتے. کوئی آدمی گواہی نہیں دے گا کہ ہم کسی کے پاس گئے ہوں. لیکن چونکہ آپ لوگ تو بچوں کے سرپرست ہیں، یہاں کے پڑھنے والے بچوں کے سرپرست ہیں، اگر آپ یہ احساس نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ باہر والا کرے گا کیا، جس کا بچہ بھی یہاں نہیں پڑھتا. لوگوں کو آج کل دوستی ہے مطلب کی، مدرسے کے ساتھ بھی مطلب کی دوستی ہے. یہاں بچہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا ہے تو کوئی تعلق مدرسے کے ساتھ نہیں ہے. بھائی ہمارا تمہارا رشتہ اسلام دین اور کرنے والا ہے. ہمارا تمہارا رشتہ اور تعلق کوئی بچے کے پڑھنے نہ پڑھنے کے ساتھ کیوں ہے؟ ہمارا یہ حال ہے. بچہ پڑھتا ہے تو مدرسے کے ساتھ تعاون ہے، نہیں پڑھتا ہے تو نہیں ہے تعاون. اور کئی تو پڑھتا بھی ہے اور کوئی پتہ کوئی نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں. استادوں کی تنخواہ کیسے، جو استاد ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ کیسے، جو بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ یہاں کھانا کھاتے ہیں ان کا کھانے کا انتظام کیسے، کوئی بھی نہیں پتہ کرتے. کوئی بھی نہیں پتہ کرتے. سرپرست تو پتہ کریں کہ جس مدرسے میں آپ پڑھاتے ہیں بچے کو، اس مدرسے کا کیا حال ہے، آپ کا بچہ کیسے وہ کھانے پینے کا اس کا انتظام کیسے ہو رہا ہے. اس دور میں ایسا دور ہے کہ سے بغیر پیسے کے دنیا کا کام تو چلتا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے دین کا کام بھی نہیں چلتا. اور بےحسی ہماری یہ ہے کہ کبھی نہیں پوچھ لیتے کہ ہمارے جو استاد بچے پڑھاتے ہیں ان استادوں کی تنخواہ کا کیا بنتا ہے. تو بھائی آپ کے بچوں کے استاذوں کی یقین کیجئے، اور اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو جو چاہیں مجھ سے اعتماد لے لیں. اس وقت آپ کے بچوں کی اساتذہ کی تنخواہ بالکل نہیں ہے. یہ ہم آپ کو احساس دلانے کے لیے عرض کر رہے ہیں. جو بچہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس بچے کے استاذ کا خرچ آخر بچے کے والد کے سرپرست کے ذمے نہیں ہے کیا؟ میرے ذمہ ہے. میرے جو بچے پڑھتے ہیں تو میں تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں. میرے 2 بچے پڑھتے ہیں. اچھا پورے مدرسے میں کیا 2 بچے پڑھتے ہیں کہ سارے مدرسے کی ذمہ داری میرے سر پر ہے؟ پورے مدرسے کے اندر بچے 2 پڑھتے. ہم نے کل پرسوں حساب لگایا تو 80-90 کے درمیان بچے پڑھتے ہیں اس وقت. مسافر مقیم شہری یعنی سارے مل کر 80 اور 90 کے درمیان پڑھتے ہیں. 85 کے قریب یا اس طرح 90 کے قریب بچے پڑھتے ہیں. اور جب ہمارے پشتون ساتھی وزیرستان سے پھر آئیں گے تو یہ پھر 100 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. تو اس وقت 80-85 کے درمیان. ہمارے یہاں شہری بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو ہم دوپہر کو یہیں ٹھہراتے ہیں، اور جب وہ یہاں ٹھہرتے ہیں تو یہاں کھانا بھی وہ یہیں کھاتے ہیں. تو صبح کے کھانے کا انتظام یہاں شام کے کھانے سے زیادہ ہوتا ہے. شام کو اتنا نہیں پکانا پڑتا جتنا کہ صبح کو پکانا پڑتا ہے. اب یہ بچوں کے سرپرست اس بارے میں فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کے کھانے کی فکر، ان کے استاذوں کی تنخواہوں کی فکر کون کرے گا؟ یقین کیجئے یہی بات ہے کہ اس وقت وظیفہ نہیں ہے استاذوں کا. میں نے استاذوں سے عرض کر دیا بھائی اللہ سے دعا مانگو اللہ کرم کرے. ہاں پھر ہم اپنی طاقت کے مکلف ہیں. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ مجبوری پیش آئے کہ ہم کہیں کہ بھئی بس چونکہ کچھ نہیں ہے لہذا استاذوں کو فی الحال چھٹی ہے اور طلباء کو بھی فی الحال چھٹی ہے. یہ تو نقصان ہے، یہ تو اچھا نہیں ہے. ہم یہ کریں گے نہیں، لیکن مطلب سوچ رہے ہیں نا خدا نخواستہ ایسی نوبت تو نہ آ جائے.
ایسی نوبت تو نہ آ جائے. تو اس کے لیے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے وہ ہوں گے جنہوں نے یہاں اپنا عشر زکوٰۃ جمع کرایا ہے، اور بہت سے وہ ہوں گے جو عشر زکوٰۃ جنہوں نے جمع نہیں کرایا اور مثال دھیان نہیں آتا، انسان ہے. تو آپ اپنے عشر زکوٰۃ کے موقع پر سوچا کریں کہ آپ کے اس مدرسے کا بھی حق ہے جس مدرسے میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں. اچھا، عشر زکوٰۃ کے علاوہ اب عشر زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں شعبان، رمضان اور شوال. اب بس ان 2-3 مہینوں میں عشر زکوٰۃ دیتے ہیں. جب لوگوں کے وہ چاول آتے ہیں تو اس وقت جو آیا وہ چلا گیا، جو آیا وہ چلا گیا، جو آیا وہ چلا گیا. اور گنوں کے وقت لوگ توجہ کرتے ہیں، وہ اپنا موقع ہوتا ہے، وہ بھی شعبان ہوتا ہے، شعبان رمضان. تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے دوست اس میں محنت کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی کے پاس نہ جائیں گندم کے لیے بھی. ہمارے استاد نہیں گھومتے پھرتے، ہمارے طلباء نہیں گھومتے پھرتے. بہت سے مدرسے ایسے ہیں کہ جن مدرسوں کے طلباء کو چھٹی دے دی جاتی ہے کہ تم جاؤ اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں گندم اکٹھی کرو. ہم نہیں اکٹھی کرواتے. نہ استاد کسی کو کہتے ہیں کبھی کہ بھی تم جاؤ اپنے گاؤں میں اکٹھی کرو، نہ کسی طالب علم کو کہتے ہیں. لیکن وہ سرپرستوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے بہرحال بہت سے ساتھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ محنت کر لیتے ہیں اور خود پہنچاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھی گندم بھی خود دو، گندم کا گٹو بھی خود دو. وہ جو خالی گٹو ہوتا ہے وہ بھی خود دو. اب ہم اس کے لیے گٹو بھی 15-20 روپیہ یا 30 روپے کا وہ خرید کر کے آپ کو دیں. جب آپ گندم دے سکتے ہیں تو گٹو بھی دے سکتے ہیں. تو بھائی ان چیزوں کا احساس ضروری ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر ساتھی نہ، میں مشورہ دیا کرتا ہوں ساتھیوں کو، بھائی دیکھو اگر روزانہ تم اپنے بچوں کو 50 روپیہ بھی دیتے ہو تو اپنے پاس گولک رکھ لو اور 50 روپیہ گولک میں ڈال دو کہ یہ مدرسے کے لیے ہے. روزانہ 50 روپیہ گولک میں ڈال دو کہ یہ مدرسے کے لیے ہے. تو جب آپ روزانہ 50 روپیہ ڈالیں گے تو آپ پر اثر کچھ نہیں پڑے گا. اور مہینے کے بعد وہ کتنے بن جائیں گے؟ 1500 مہینے کے بعد بن جائیں گے. اب اگر ہر ایک سرپرست کا مہینے کے بعد 50 کے حساب سے 1500 روپیہ جمع ہو تو میرے خیال میں ہمیں کسی کے سامنے کبھی بتانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ جی ہمارے مدرسے کو حاجت ہے. اگر یہ سرپرست لوگ نا یہی کام کر لیں، روز کا 50. اور ہمارے لوگ قسطوں پر چیزیں لیتے ہیں، روز کے 10 روپے، روز کے 50 روپے وہ قسط ادا کرتے رہتے ہیں اور چیز خرید لیتے ہیں. بھائی تو یہ یہاں سے اجر خرید لو، جنت خرید لو، جنت کی نعمتیں خرید لو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. تو اس کے لیے اب اگر یہ 50 روپیہ بھی روزانہ کا آپ مقرر کر لیں اپنے پاس. اگر چلو اس حساب سے اگر آدمی کو ہمت نہ بھی ہوتی ہو کہ بھئی روزانہ کا 50 میں جمع نہیں کر سکتا تو ایک دن آپ 50 رکھ لیں. دوسرے دن آپ کو ہمت نہیں ہوئی تیسرے دن رکھ لیں. تیسرے دن آپ کو ہمت نہیں ہوئی چوتھے دن رکھ لیں. کسی دن رکھ لیں، کسی دن چھوڑ دیں، کسی دن رکھ لیں، کسی دن چھوڑ دیں. تو 500-1000 کے درمیان یا 1000 تک تو پھر بھی ہو جائے گا. اب اگر آپ کا ہر مہینے 1000 بھی یہاں جمع ہو اور سارے بچوں کے سرپرست جمع کر لیں تو 80,000 تو جمع ہو جاتا ہے. اگر 80 بچے بھی ہوں اور 80 کے 80 بچوں کے حساب سے سرپرست ایک کا 1000 جمع کریں تو پھر 80,000 تو بن جاتا ہے. 80,000 کے بعد اللہ کی قسم ہمیں کسی کے سامنے اتنا سا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مدرسہ مقبول ہے. اتنا بھی بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ مدرسہ مقبول ہے. تو بھئی آپ اس کے لیے اپنے نام اگر بعد میں لکھوا لیں کہ میں ہر مہینے اتنے دیا کروں گا. اگر اس ترتیب سے جو ترتیب میں نے بتائی اس ترتیب سے آپ
لکھوا لیں، اور یہ نہیں کہ پھر ہم آئیں گے، آپ خود پہنچا لیں۔ دیکھ لیں ہمارے پرواہ کے کئی ساتھیوں نے ہمیں خود کہا تھا کہ بھی آپ ہر مہینے آیا کرو، ہمارے پاس سے اتنے لے جایا کرو۔ ہمارے استاد جاتے تھے، میں خود نہیں جاتا تھا، ہمارے استاد جاتے تھے، ایک آدمی مثلا 1000 دیتا ہے تو 1000 اس سے لے جاتے تھے، 500 دیتا ہے تو اسے 500 لے جاتے تھے، 100 200 دیتا ہے تو 100 200 اسے لے جاتے تھے۔ یہ بھی ان کے کہنے پہ، ہم نے نہیں ترغیب دی، ان کے کہنے پہ ہم ہمارے استادوں کے پاس جاتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ چند مہینوں کے بعد استادوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم جاتے ہیں تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ بھی خود تم نے کہا تھا کہ 1000 1500 ہم خود دیں گے، 500 ہم خود دیں گے، اور اب موڈ آف کیوں ہو جاتا ہے؟ جب مجھے یہ بتایا تو میں نے استادوں سے یہ عرض کیا کہ ابھی ان کو اب آخری دفعہ جاؤ اور ان کو سمجھا کے آؤ، آئندہ ہم ہر مہینے نہیں آئیں گے، اگر آپ دینا چاہیں تو ہمارے پاس پہنچائیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا امتحان ہے کہ آپ بھی دینا نہیں چاہتے اور ہم بھی آنا نہیں چاہتے، تو مسئلہ ہے۔ اب کیا کریں؟ ڈاواں ڈول ہم سوچتے ہیں کیا کریں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ بھئی سرپرستوں سے بے تکلف اس لیے بات کر لیں کہ سرپرستوں کی تو ذمہ داری ہے کہ ان کے بچے ہیں۔ اگر کوئی اس بارے میں اور مشورہ ذہن میں آتا ہے تو کوئی بھی ساتھی مشورہ دے دے۔ اچھا، یہ ایک بات اور بھی میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر 50 روپیہ روزانہ کا آپ نہیں رکھ سکتے تو 10 روپے بھی روزانہ کے رکھیں تو مہینے میں 300 بن جاتا ہے۔ یہ 300 ہے تو بہت تھوڑا۔ بہرحال ہمارے خرچے تو استادوں کی تنخواہ 50,000 کے قریب صرف استادوں کی تنخواہ بنتی ہے، اور ایسے ہی 50,000 یا 50 سے کچھ اوپر تک بچوں کے کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ پنکھے، یہ بجلی، یہ پانی، یہ سارا کچھ، یہ کمرے، یہ سارا کچھ خرچہ ہے۔ تو 1,00,000 تو ہمارا 1,00,000 سے کم کبھی نہیں، پچھلے سال سے 1,00,000 تو ہمارا خرچ مہینے کا ہے، اور کبھی 1,00,000 سے اوپر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ شوال میں جو یہ بنایا تو 1,25,000 تو یہی کا ہو گیا، اور بچوں کا جو ہوا ہے ان کا خرچہ ہے کھانے پینے کا، وہ اس کے علاوہ ہے۔ عالمگیر بھائی ہیں نا، یہ جو پٹھان ہیں، ہم سودے ان سے لیا کرتے ہیں، ہمارے مدرسے کے سودے ان کے پاس سے آیا کرتے ہیں، اور ان کے پاس جا کے معلوم کرو تو 25-30 ہزار کے قریب ہمارا قرض ادھر پہنچ گیا ہے، 25-30 ہزار کے قریب۔ رمضان المبارک میں تو رمضان المبارک تک، یا یوں کہیں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی آمدنی عشر وغیرہ یہ چیزیں نہیں آئی تھی، اس وقت تک ہمارا ان کے پاس قرض 50,000 سے بھی آگے ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ایک دفعہ بچے کو کہا کہ بھئی استاد کو کاپی دکھا دو، کاپی دکھا دو، تو ادھر استاد کہیں کاپی دیکھ کے وہ مسئلہ حل کرے کہ ادھر مدرسے کی جیب خالی ہے یا کم ہے، اتنی تھوڑا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے یہ آپ لوگوں کو احساس دلانا مقصود ہے، اور آپ لوگوں کا اپنا کام ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا کچھ آپ فرمائیں۔ مولانا جی